خصوصی جناب فخر المدرسین، ترجمان مسلک رضا، عمدۃ المحققین، محقق اہل سنت، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی حامد سرفراز رضوی صاحب کو گوائیں اور اپنے بیان حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سرور عالم، شفیع اعظم، رحمت عالم، جان عالم، بہار عالم، قرار عالم، باعث ایجاد عالم، سبب ثبات عالم، نور عالم، سرور عالم، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ آواز تھوڑی سی سادہ کر دیں گے ساؤنڈ والے بھائی، ایک آواز کر دیں گے۔ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، صبح اس حال میں کر کہ تو عالم ہو۔ ہم عمومی طور پر عقیدتوں میں کہتے ہیں کہ کیا نظر کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ اور کبھی یوں عرض کرتے ہیں کہ میں تو جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ نہیں، یہ پہلے آواز ٹھیک تھی بھائی، جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے تھی۔ کہاں ہیں ساؤنڈ والے؟ ہاں ایک کر دے بس سادہ۔ یہ تو حضرت قبلہ گرامی قدر والا مرتبت سرزمین سرگودا ہی نہیں، پورے خطہ پاکستان میں سید عالم علیہ السلام کی شان و عظمت کے گیت گانے والی عظیم شخصیت، اور اپنے والد اقدس کے منبر کو پر رونق اور پر نور اور پر بہار رکھنے والی شخصیت حضرت قبلہ قاضی صاحب، اللہ سلامت رکھے۔ یہ سخنور بھی ہیں، مترنم بھی ہیں، اور میں اگرچہ مترنم نہیں لیکن بے ذوق نہیں، ہم ان سے ذوق حاصل کرتے ہیں۔ تو بس سادہ سی چند باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ پر ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ ادھر سے مطالبہ یہ ہے غلاموں سے کہ صبح اس حال میں کر، یعنی تیری ابتدا، تیری اٹھان، تیری پہل زندگی کی اس چیز سے ہو کہ تو کیا بن؟ کریم فرماتے ہیں تو دین کا عالم بن۔ مدرسے میں داخلہ لیے ہوئے طالب علم سے ہی یہ ارشاد نہیں ہے، یہ دکاندار سے بھی بات ہو رہی ہے، مل آنر سے بھی بات ہو رہی ہے، مزدور سے بھی بات ہو رہی ہے، سیاست کی منچ پہ بیٹھے ہوئے یا کسی بڑے سے بڑے عہدے پہ براجمان فرد سے بھی کریم اپنے غلام سے فرما رہے ہیں، اور کوئی کتنے بھی اوج پر چلا جائے غلام غلام ہی ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ دیکھیں، سمجھنے کی بات ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں جن علاقوں میں پہلی بار جاتا ہوں تو کئی مرتبہ اتفاق ہوا کہ حضرت قبلہ قاضی صاحب کو میں نے فون کیا کہ فلاں جگہ جانا ہے تو صحیح راستہ کون سا ہے، تو آپ رہنمائی فرماتے ہیں وہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، وہ شکستہ حال ہے، اوپر سے چلے جاؤ، اگرچہ چند کلومیٹر زیادہ ہوگا، سفر آرام دہ ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھ پہ شفقت کرتے ہیں تو مجھے راستہ وہ بتاتے ہیں جس راستے میں دقت نہ ہو۔ کریم تو ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو کریم جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے غلام، اے میرے امتی، صبح اس حال میں کر کہ تو عالم ہو۔ عالم کا سمپل سا معنی جاننے والا ہے۔ کیا معنی اس کا؟ ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا عالم۔ عالم جہان کو کہتے ہیں، عالم جاننے والے کو کہتے ہیں۔ حالانکہ کسی بھی چیز کو جاننے والے کو لینگویج کے اعتبار سے عالم کہہ دیا جائے، لیکن قربان جائیے کہ علم والا وہی ہے
جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے مطلقاً لفظ بولیے تو نظر قرآن و حدیث والے کی طرف جائے گی. عالم نے کہا اور رہ گئی سگڑ سیاڑوں کی بات تو جو کوچہ جانا میں آئے, دروازے پہ دستک دے, پھر اونچی اونچی آواز میں حضور کو پکارے. وہ برادری کے گنے چنے افراد تھے, دانا تھے, گنی تھے, اور میں نے آگے ایک لفظ بول دیا سگڑ سیاڑے, سب کچھ تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحجرات میں, حبیب وہ جو حجروں کے باہر سے تمہیں چلا کر پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں. سوال یہ پیدا ہوا کہ کاغذات ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اپنے قبیلے کے دانا لوگ تھے, پر اللہ خالق ہے وہ فرماتا ہے یہ اکثر بے عقل ہیں. تو مولا سیانے لوگ بے عقل کیسے ہو گئے؟ تو قرآن نے ہمیں ایک تھیوری دی, عقل والا وہ نہیں ہے جسے مختلف بولیوں پہ عبور حاصل ہو, عقل والا وہ نہیں ہے کہ جو بزلہ سنج ہو, جملوں سے کھیلنے لگ جائے, مختلف بھاشاؤں پر اس کو عبور حاصل ہو. میرے دربار میں تو عقل والا وہ ہے جسے میرے حبیب کی چوکھٹ کا ادب کرنا آ جائے. تو لہذا عالم جاننے والا, اور آپ جانتے ہیں کہ عالم, اور پھر آگے اس کی مزید وانڈ ہوتی جاتی ہے. عالم کون سا عالم؟ کہ جس کے علم نے اس کو نفع دیا, جس کے علم نے اس کو کیا دیا؟ نفع دیا. اور نفع لینے میں دو کیٹاگریاں ہیں, ایک عقیدہ, ایک عمل. عمل سے بھی اہم عقیدہ ہے, تو صحیح العقیدہ عالم. غور کیجئے گا ذرا, کون سا عالم؟ صحیح العقیدہ عالم. اب عقیدہ صحیح کس کا ہے؟ اس کا نہیں ہے جس کو میں اپنی مرضی سے کہہ دوں. عقیدہ اس کا صحیح ہے جسے قرآن صحیح کہے, اور عقیدہ وہ صحیح ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے. ابھی آپ نے سنا نہیں حضرت قبلہ قاضی صاحب سے کہ جب چوتھی بار وہ عرض گزار ہوئے ہیں تو فرما پھر وہ سوال پوچھنے والا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو حضور نے عقیدہ تو دے دیا کہ چاہے علی پردے کے پیچھے کسی کو بھیج رہے ہیں لیکن ہماری نظروں سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے, اور ان نظروں سے کوئی چیز چھپی بھی کیسے رہ سکتی ہے کہ ایک محرم راز نے یوں کہا کہ اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو یہ جو دین کا عالم ہے یہ بڑا اسٹیٹس ہے. سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا, اب میری اس بات پہ بھی غور کرنا, یہ نہیں فرمایا تو قلندر بن, تو کوئی درویش بن, کوئی فقیر بن, سمجھ گئے, کو ہو ہا مچانے والا بن. کریم فرماتے عالم بن. ہمارے ہاں جو عقیدت کے لیے ہم جھکتے ہیں, ہم اس کے لیے خود ہی ایک گیٹ اپ اپنے ذہن میں بنا چکے ہیں کہ کسی کے لمبے بال ہوں گے, ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہوں گی, پاؤں میں اس کے زنجیریں یا کڑے ہوں گے, گلے میں لمبی لمبی مالائیں ہوں گی. تو ہم نے خود ہی یہ گیٹ اپ خود گھڑ کر دیا ہے کہ ایسا بندہ کو درویش فقیر ہوتا ہے, یا وہ کوئی کیکروں کے جھنڈ میں بیٹھا ہو, یا پھر وہ آگ لگا کر ویرانے میں بیٹھا ہو. جو ویرانے میں آپ کی 1.25 من لکڑیاں لے لے کے آگ جلا کے بیٹھا ہے, فقیر وہ نہیں ہے. جو من میں عشق رسول کی آگ لگا کے بیٹھا ہے فقیر وہ ہوتا ہے. امام کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی جہنم کی آگ, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. سبحان اللہ الکریم, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. تو لہذا ہم نے یہ گیٹ اپ بنایا کہ اس کے آگے جھکنا ہے, لیکن اس کے برعکس اگر کسی کے نام کے ساتھ شیخ الحدیث اور ہو وہ صحیح, شیخ الحدیث لکھا ہے, شیخ التفسیر لکھا ہے, امام فقہ لکھا ہے, مفتی اسلام لکھا ہے, میں کہہ رہا ہوں جو حقیقی معنوں میں ایسا ہو, میں بات اس کی کر رہا ہوں. تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کبھی بھی ذہن جو ہے وہ کشش نہیں لیتا. کیوں؟ ہمارے ہاں تو یہ کہ یہ سادھو ہے, یہ قلندر ہے, یہ فقیر ہے, یہ درویش ہے, اور یہ ہے اور یہ وہ ہے.
اور ہم یہ اپنے بنائے ہوئے جو گیٹ اپ ہیں اس پر ہیں. پھر ہم ان سے جو لو لگاتے ہیں تو عموماً سادہ لوہی اور سادہ مزاجی میں ہم ایک اعتقاد بنا کر بیٹھے ہیں. وہ کیا؟ انہیں کہا انہیں بچا لینا ہے، انہیں چھڑا لینا ہے. کس دن؟ قیامت کے دن. تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھی کہ حدیث سنیے. خاتم الحفاظ سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے جامع الصغیر میں اس کو نقل کیا. جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پل صراط پر عالم اور عابد جمع ہوں گے. جس کو حضور عابد فرمائے نا اس کی عبادت کا لیول کو لو نہیں ہو سکتا. علیہ الصلوۃ والسلام عابد جس نے عبادت کی ہے اس سے فرمایا جائے گا گزر جا پل صراط سے اور جنت میں پہنچ، اور جو تو نے عبادت و ریاضت کری ہے اس کا بدلہ جنت میں پا لے. اور صحیح العقیدہ عالم سے کہا جائے گا رک الہی حساب تو دے آئے. کا حساب نہیں دوبارہ مانگتے، واپس چل. تو دنیا میں جس جس سے محبت کرتا تھا اس کی شفاعت کر اور اسے جنت میں ساتھ لے جا. میرے بھائیوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو ایسا ہوتا ہے، ہوا بھی ہے اور ہو بھی رہا ہے. دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں. اب میں ایک طالب علم آدمی ہوں اور میرے کو ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ میں ہمارے سادہ بولی میں بولتے ہیں علماء نے آکھیا ہے. ہوا یہ ہے کہ ہر داڑھی شریف یا ٹوپی اور پگڑی والے کو ہم نے مطلقاً عالم قرار دیا. ہر فرد عالم نہیں ہوتا، پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں. ہر فرد عالم نہیں ہوتا. گیٹ اپ پگڑی یہ سرکار کی سنت ہے علیہ الصلوۃ والسلام. کریم نے فرمایا پگڑیاں باندھو، فرشتوں کے تاج ایسے ہوتے ہیں. مسند الفردوس میں حدیث ہے جو پگڑی باندھ کے نماز پڑھے اللہ ہر نماز پہ 10,000 نیکیاں عطا فرمائے گا. اور اب یہ حدیث دل کے کان سے سننا. فرمایا امام عرب کے تاج ہیں، جس دن عرب پگڑیاں اتار دیں گے اپنی عزت کو اتار دیں گے. جو حال ہے وہ ہم سب کی نگاہوں کے سامنے ہے. داڑھی شریف حضور اقدس علیہ السلام کی سنت ہے، صرف مولانا کے چہرے پہ نہیں اگتی. ٹھیک ہے، مفسرین نے یہ روایت نقل کی ہے کہ فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں حمد اس رب کی جس نے مردوں کو داڑھیوں کے ذریعے زینت عطا فرمائی ہے. اور داڑھی کے لیے جان عالم علیہ السلام نے فرمایا داڑھیاں بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، میرے دشمنوں جیسی صورت مت بناؤ. ایک شدید درجہ ذوف والی روایت یہ ہے کہ جو وضو کے بعد بیٹھ کر اپنی داڑھی میں کنگھا کرے رب اس کی غریبی کو دور کر دے گا اور اس کو غنی کر دے گا. مشائخ کے اقوال میں سے یہ ہے کہ جو وضو کے بعد بیٹھ کے داڑھی میں کنگھا کرے اس کا قرض اترے گا. پہلی حدیث تھی، شدید درجہ ذوف ہے اس کی سند میں، لیکن فضائل کا معاملہ ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عالم جو صحیح العقیدہ ہے اس کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو کہا جائے گا واپس چل اور تو جس سے محبت کرتا تھا، تو جس سے محبت کرتا تھا اس کی شفاعت کر اور اسے جنت میں ساتھ لے جا. دوسرے مقام پر حدیث ہے سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن شفاعت کریں گے کون؟ انبیاء، پھر شہداء، پھر علماء. کون؟ انبیاء، شہداء اور پھر کون کریں گے؟ علماء. یہ قیامت والے دن شفاعت کریں گے انشاءاللہ. ساری باتیں تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. پہلے انبیاء، پھر علماء اور پھر شہداء. غالباً بزرگ کوئی مجھے لقمہ ارشاد فرما رہے تھے، میں اس سے بھی آسان کرا دوں، وہ سبق کرا لیں جو سب کو یاد ہو. من ذا الذی یشفع عندہ، یہ تو یاد ہے آیت الکرسی میں سے کہ نہیں ہے؟ پڑھیں تو ذرا. من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے؟ نہیں یہیں تک پڑھنا ہے ابھی. عندہ کون ہے جو اس کے آگے سفارش کرے، جو اس کے آگے شفاعت کرے؟ کون ہے؟ اب یہیں پر رک جائیں گے تو اعتراض وارد ہوتا ہے اور کیا جاتا ہے. دیکھا اللہ فرماتا کوئی نہیں کر سکتا.
تو ہم نے کہا بات تو کمپلیٹ نہیں ہوئی، بات تو ابھی جاری ہے۔ کہا کیا جاری؟ ہم نے کہا پھر پڑھیے۔ چلو پڑھو آپ لوگ۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے سامنے، اس کے پاس سفارش کرے، شفاعت کرے، الا باذنہ، سوائے اس کے جس کو اس کی اجازت عطا فرمائی گئی۔ کمزور آواز ہے، کمزور آواز ہے آپ کی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ایسے ہی ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا کسی کو غیب کا علم نہیں دیتا۔ آسان سا ترجمہ میں نے کر دیا، غیب کا جاننے والا کسی کو غیب کا علم نہیں دیتا۔ تو جب یہ ورقہ پڑھا 6 کتابیں سامنے رکھ کے، تو کہا سرگودے والوں تم کہتے ہو حضور مدینے میں رہ کر ہمیں سرگودے والوں کو جانتے، یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے۔ چلو جی کلپ بن گیا اور ہمارا بندہ بھی 5 منٹ کے کلپ پہ پھسل گیا۔ سمجھ میں نہیں آتی کہ باپ دادا سے لے کر ہم تک انہی کے دسترخوان پہ پلے، وہ بدلنا بھی ہے تو سوچو تو صحیح، نہیں سمجھ آئی؟ بدلنا بھی ہو تو سوچو تو صحیح، کچھ راہو رسم رہے ہیں اور پھر خود ہی سن کر خود فیصلے کر لیے، کیوں؟ ابھی اپنے زندہ ہیں۔ آئیے پوچھئے کہ مجھے اضطراب ہے، فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر بھی علم والوں کو کہا گیا، ان سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو کہا وہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے۔ تو قاضی صاحب قبلہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا برخودار آیت پوری نہیں پڑھی، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا کسی ایک کو بھی غیب پر مسلط نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تو اللہ کرے کہ کبھی قسمیں اٹھانے کے سوا بھی ہم قرآن اٹھائیں، یعنی پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے۔ ابھی قبلہ قاضی صاحب صحابہ اہل بیت کی بات کر رہے تھے، سرکار ذو النورین، ابن اسحاق نے اس روایت کو لکھا، حیدر کرار فرماتے عثمان کو صرف زمین والے ذو النورین نہیں کہتے، آسمان والے بھی ذو النورین کہتے۔ آپ جب مکہ شریف تشریف لاتے تو حجر اسود کی سیدھ میں رات کو 2 رکعتوں کی نیت باندھتے اور 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھتے۔ جب سرکار ذو النورین شہید ہوئے تو ان کی زوجہ پاک نے اس وقت فرمایا، لوگو تم نے اس کو شہید کیا ہے جو ہر رات ختم قرآن کرتا تھا۔ مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روزانہ 2 قرآن پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھنے سے مشکل نہیں ہے۔ کتنے قرآن پڑھتے تھے؟ جلدی بولیے گا، جلدی، کتنے؟ 2۔ ان کے لخت جگر ہمارے امام سید الشہداء امام عرش مقام سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ 2 قرآن پڑھتے تھے، ایک دن کو ایک رات کو۔ اور پیر پیرا میر میرا سید الاسیاد فرد الافراد حسنی حسینی سید سرکار شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی 15 سال روزانہ 2 رکعتوں میں قرآن پڑھا۔ اب مجھے پتا ہے آپ اس کرامت پہ تو وجدانی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، کوئی چڑی مری ہو مر کے زندہ ہوئی ہو تو پھر تو سبحان اللہ کہیں۔ یہ کیا ہوا 15 سال روزانہ 2 رکعتوں میں قرآن پڑھا، یہ اتنی تگڑی کرامت تو نہیں ہے۔ چڑی مار کر زندہ کر دی، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ چڑیاں مارنا اور زندہ کرنا یہ کو کمال ہے۔ اصل تو صوفیاء نے نفس کے کتے کو مارنا سکھایا ہے کہ اس کو مارتے کیسے ہیں اور اس کو باندھتے کیسے ہیں، یہ اصل دل کی زندگی بخشی ہے۔ تو خیر ہم کہاں سے کہاں جہاں پہنچے، ان کے کوچے تک ہی پہنچے۔ واپس آئیے کہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے انبیاء، شہداء اور علماء۔ یہ تو، اور چلتے چلتے آپ کو سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث بھی سنا دیں۔ سنن ابن ماجہ سے فرمایا کہ یہ جو حملے ناتمام ہیں، جسے کچا بچہ کہتے ہیں، ماں کے پیٹ میں جو دم توڑ جائے، قیامت کے دن پل صراط پہ آئے گا، اگر اس کے ماں باپ دوزخ میں ہوئے تو رک جائے گا،
اس سے کہا جائے گا جا جنت میں جا، وہ کہے گا میں نہیں جاؤں گا۔ سنن ابن ماجہ، وہی لوگ جو 6 کتابیں رکھ کے بات کرتے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہوتی ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ کہا میرے ماں باپ دوزخ میں ہیں۔ تو اس سے کہا جائے گا وہ تو کرنی کی سزا بھگت رہے ہیں، تو جا۔ کہا میں نہیں جاؤں گا۔ یہ حدیث ہے، حدیث کے ساتھ ایک کہانی سن لو۔ حدیث کے ساتھ ایک کہانی سنو۔ ہاں سنیے سنیے سنیے۔ سید الاسیاد فرد الافراد غوث الاقواس قطب الاقطاب سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی پیر ما دستگیر ما فرماتے ہیں، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ و قدرت نے عبد القادر کی جان ہے، عبد القادر قیامت کے دن اس وقت تک قدم نہیں ہٹائے گا جب تک اپنے مریدوں کو جنت میں نہ لے جائے۔ سن لی کہانی، اب حدیث پہ آؤ، اب حدیث پہ آؤ۔ کچا بچہ جس نے ماں کے پیٹ میں دم توڑا، وہ پل صراط پہ ٹکا اڑا کھڑا ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ میرے ماں باپ دوزخ میں ہے۔ کہا ان کو تو سزا مل رہی ہے۔ کہا پھر ہم بھی کھڑے ہیں، ہم بھی کھڑے ہیں، نہیں جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اس کچے بچے کے ناڑو کو کنڈی لگائی جائے گی، حدیث، کنڈی لگائی جائے گی، اور لفظ اس سے کیا کہے جائیں گے؟ او جھگڑالو۔ یہ اس سے کہا جائے گا او جھگڑالو، پھینک کنڈی جہنم میں اور ماں باپ کو نکال دوزخ میں لے جا۔ یہ کوئی رستم زمانہ پہلوان کی بات تو نہیں ہو رہی، ماں کے پیٹ میں مرے ہوئے بچے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ اس کنڈی سے نکالے گا، نکالے گا اور نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ یہ جو اڑا کھڑا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، یہ کو غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، کون ہے یہ؟ یہ کوئی غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، زندہ باد۔ یہ کوئی غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے؟ نہیں، اس نے تو سانس بھی نہیں لی دنیا میں آ کر، کلمہ بھی نہیں پڑھا۔ غور سے سنو بھائی صاحب، کلمہ بھی نہیں پڑھا، تو پھر اس کو اتنا رعایتی پیکج کس وجہ سے مل رہا ہے؟ کا نطفہ مسلمان کا تھا، منتقل جس ماں کے رحم میں ہوا وہ بھی مسلمان تھی۔ تو جب ایک مسلمان کے نطفے سے اٹھان پکڑنے والے گوشت پوست کو قیامت والے دن یہاں تک اتھارٹی دی جائے، تو اب یہ جو میرا مرشد کہتا ہے کہ میں نہیں ہٹوں گا، کون ہے؟ اچھا 11ویں شریف، بھائی آپ 11ویں شریف ہوتی ہے سرگودے میں؟ محسوس تو نہیں ہوتی۔ غوث پاک کی کھیر کی تو ایک چمچی 12-11 ماہ تک اثر انداز رہتی ہے، تو آپ نے کب کھائی ہے؟ آج بھی 11ویں ہے۔ اور یہ جو شوال کی 11ویں ہے نا، یہ تو 11ویں کمال والی ہے کہ ہمیں 11ویں اور 12ویں تک پہنچانے والے امام احمد رضا کی ولادت کا دن ہے۔ ولادت امام اہل سنت کا دن ہے، اور پھر غوث کی 11ویں شروع ہو گئی، اور ہم احمد رضا کا دامن تھام کر انہی کی زبان سے یوں عرض کرتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ کوئی پانی والا گزرا تھا، بہت دور چلے جائیں گے، بہت دور چلے جائیں گے، بہت دور چلے جائیں گے، اور ہم واپس پلٹنا چاہتے ہیں۔ واپس عالم سے کہا جاتا ہے کہ تو واپس چل، اور جس سے محبت کرتا تھا اس کی شفاعت کر۔ اب آپ کو بتاؤں عالم کا لیول اور اس کا کردار و مزاج کیا ہوتا ہے۔
आला हजरत असीमुल बरकत के कदम पकड़ लिए एक अकीदत मंद ने, और आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह इस चीज़ से बहुत ज़्यादा, आप फरमाते थे कि खंजर कोई घोंप दे तो इतनी तकलीफ नहीं होती जितना कोई मेरी बेध्यानी में कदम चूमने की कोशिश करे तो मुझे इतनी तकलीफ होती है। तो कदम पकड़ लिए, तो जब कदम पकड़े तो फरमा छोड़ो, अस्की नहीं छोड़ता। फरमा क्यों? का वादा कीजिए। फरमा किस चीज का? का हदीस में आया है कि आलिम जो है वो क़यामत के दिन शफात करेगा, तो आप भी तो आलिम हैं, वादा कीजिए कि मेरी शफात करेंगे। इमाम अहले सुन्नत ने जब ये सुना तो रंग में जर्दी और आंखों में नमी आई, और आपने फरमाया इस फकीर के दिल में भी कभी ये गुमान नहीं गुजरा कि ये फकीर आलिम है। 150 से ज्यादा उलूम में महारत तामा रखने वाली हस्ती, उलूम कदीमा और जदीदा दोनों में, कदीमा और जदीदा दोनों में महारत तामा, 1000 के करीब उम्मत मुस्लिमा को किताबें मरहमत की मुख्तलिफ मौज़ूआत और उन्वानात पर, लेकिन आजिज़ी का आलम क्या है कि दिल में कभी गुमान भी नहीं गुजरा। ये फैज़ कहाँ से मिला? बाबे विलायत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि बड़ा आलिम वो है कि जिससे कोई मसला पूछा जाए और उसे इल्म न हो तो वो कहे अल्लाह बेहतर जानता है। एक दफा सुभान अल्लाह मिलकर कहें इस बात पे। और रुकना, मैं इसके साथ एक और सतर मिला दूं, सरकार हैदर करार का इरशाद है, फरमाते हैं अली से कोई पूछे और अली के सामने वो मसला ना हो, और अली जब कहे कि अल्लाहु आलम, तो फरमाते हैं उससे बढ़कर दिल को किसी और बात में कभी खुशी नहीं मिली जितनी राहत अली को ये कहते मिलती है कि अल्लाह बेहतर जानता है। हालांकि ये वो हैं जो मिंबर पर बैठकर फरमाते पूछो मुझसे क्या पूछना चाहते हो, पूछो मुझसे क्या पूछना चाहते हो। सबक क्या मिला कि दीन के मसले का इल्म न हो तो हर बंदा आलिमो मुफ्ती होने का रोल प्ले ना करे। नुकसान क्यों हुआ और आज हर मुखालिफ समत पर लोगों के मुंह क्यों हो गए कि इधर से सुना उधर से। आज जुमे के मौके पर एक साहब ने सवाल पूछा कि मेरे 2 बच्चे हैं, बेटे और बेटी, तो कहा भी रोटी नहीं खाते, तो मुझे पता चला है कि वो पेशाब कर दें तो कपड़े नापाक नहीं होते। हमारी अवाम में ये 3 बातें हैं। नंबर 1, जब तक दूध पीता है तब तक बच्चे का पेशाब नापाक नहीं। नंबर 2, जब तक मां का दूध पीता है तब तक उसका पेशाब नापाक नहीं। नंबर 3, जब तक रोटी शुरू ना करे तब तक उसका पेशाब नापाक नहीं। ये है मन मर्जी के मुफ्ती। और शरीयत मुताहरा क्या कहती है? 1 साल दूर, 1 माह दूर, 1 दिन दूर, 1 मिनट भी हुआ है उसे पैदा हुए और उसने पेशाब कर दिया तो वो नापाक है। मसले की समझ आई? समझ आई? अब हो क्या रहा है, इसका बेहतरीन मुजाहरा जो मैं आपसे कह रहा हूं उसका मुजाहरा हमें नजर आता है फेसबुक पर। हर बंदा और अब फेसबुक का हैजान मजहब की 4 दीवारी से निकलकर सियासत के मंच तक चला गया, और लोग अपनी हसरतों को पालने के लिए अब किसी की बहू बेटियों को भी माफ नहीं करते। हालांकि हमारा ये कल्चर नहीं था, हमारा ये कल्चर। और आप मुझे जानते ही हैं कि मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है कि आप समझे मैं किसी सियासी पार्टी की तायीद या किसी दूसरी की मुखालफत कर रहा हूँ। मैं तो सीधी सी बात एक दीन के एतबार से कर रहा हूँ। बोले पंजाब का कल्चर डे आ गया, सर पे पगड़ी बांधी, धोती पहनी, कुर्ता पहना और ढोल बजाया और उस पर लुड्डी डाली, ये पंजाब का कल्चर। पंजाब का कल्चर ये नहीं है। पंजाब का कल्चर ये है कि पुत्र मामा ते धीयां सांझियां होंदियां। ये कल्चर था जो हमारे बड़े सिखाते थे। और अब सिर्फ नाचने थिरकने को
صوبے کا کلچر دیا جاتا ہے. یہ ویسے ہمارے اسلام کا دیا ہوا کلچر ہے کہ ماما تیاں سانجیاں ہوندیاں نے. اس کلچر کو اپنانے کی ضرورت ہے. عالم کی ابھی تک بات ہو رہی ہے. اور عالم کا رتبہ صاحب عرش جو ہیں، یہ ابھی حضرت قبلہ قادری صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، علامہ سید امینی صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ شیخ الحدیث بھی، بہترین مدرس بھی، استاد بھی، مفتی بھی، عالم بھی، اور آگے ان کے صاحبزادگان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ان کی وراثت دی ہے وہ بہتر انداز سے اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. عرض کرنا چاہتا ہوں، عالم لکھتا ہے، قرآن کی تفسیر میں کچھ لکھا، حدیث کی شرح میں کچھ لکھا، کسی سوال کرنے والے کا جواب لکھا، تو اس میں کیا یوز ہوئی؟ انک، روشنائی. یاد رہے کہ قیامت والے دن شہید کا جو خون بہہ کر زمین میں رچ بس گیا وہ بھی نکالا جائے گا اور وہ شہید کے نیکی والے پلڑے میں رکھ کے تولا جائے گا. اب ذرا دل کے کانوں سے حدیث سنیے. جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، قیامت کے دن شہید کا خون اور عالم کی سیاہی جس سے وہ لکھتا ہے، شہید کا خون اس کے پلڑے میں، عالم کی انک روشنائی اس کے پلڑے میں رکھ کے تولی جائے گی. اور اینڈ حدیث کا اس پر ہوتا ہے، عالم کی سیاہی شہید کے خون پر غالب آ جائے گی. سبحان اللہ کہیے، مجھے سرن سر ہلا کے نہ کچھ کہیے. آپ چشتی ہیں تو میں قادری پلس چشتی ہوں. میرا دادا پیر جو ہے وہ قادری رضوی چشتی ہے، قطب زمن محدث اعظم ابو الفضل حضرت مولانا محمد سردار احمد محدث اعظم پاکستان، قادری رضوی چشتی قدس سر العزیز. تو اس لیے نقشبندیہ سلسلہ بھی سبحان اللہ جہاں سرن امور پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، تو وہ محفل کسی اور وقت کے لیے. ہاں ابھی یہ چلیں گے، یہ مزاج چلے گا طریقت کا فی الحال. تو کیا سمجھ میں آئی؟ عالم کی سیاہی بھی اتنی وزندار ہے، اتنی کمال والی ہے کہ اس کا وزن بھی رکھ کر کیا جائے گا. صبح اس حال میں کر کے تو عالم ہو. عالم نہیں تو میرے کریم نے سیکنڈ آپشن دیا، اور وہ سیکنڈ آپشن کیا ہے؟ فرمایا پھر سویر تیری اس حال میں ہو کہ تو طالب علم دین بن. کیا بن؟ طالب علم دین بن. میرے بھائیو غور کریں، کتنی زندگی کے ایام ہم گزار چکے، جتنے ہم یہاں بیٹھے مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ افراد. بالوں کی چمک کے لیے کون سا شیمپو اور خشکی دور کرنے کے لیے کون سا شیمپو اور اس کی سج دھج کے لیے کون سا ہیئر آئل جو ہے وہ بیسٹ رہے گا، اور بدن سے خوشبو کم از کم 2 گھنٹے نہانے کے بعد آئے، اس کے لیے کون سا صابن بہتر ہے، اس کا تو ہمیں علم ہو. لیکن ایک بالغ مرد و عورت پہ غسل فرض ہو جائے تو وہ غسل اترے گا کیسے؟ یعنی ناپاک نے پاک ہونا ہے تو کیسے ہوگا؟ حکم شرع کیا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک سارے ظاہر جسم پر ایک بال یا بال برابر جگہ بے دلی رہ گئی تو اس بندے کا غسل نہیں ہوگا. اور پتہ نہیں کتنے کانوں کے لیے یہ نئی بات ہو، لیکن بات پرانی ہے. مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، علی اس دن سے اپنے بالوں کا دشمن ہو گیا، آپ نے حلق کروا دیا، جس کو ہماری بولی میں ٹینڈ کروانا کہتے ہیں. مجھے یہ بتائیے، احتیاط کے بادشاہوں کا عالم یہ ہے، ہمارا حال کیا ہے؟ ابھی سردی گزری، ابھی بھی راڈ چلتا ہے پانی گرم کرنے کے لیے جہاں گیزر نہیں ہے، تو وہ راڈ نکالا اور بندے پہ غسل فرض ہے یا عورت پہ غسل فرض ہے تو وہ ہاتھ ڈال کے چیک کر رہی ہے کہ پانی کتنا گرم ہے. بے غسلے نے اس میں ہاتھ ڈال دیا تو اب وہ پانی غسل کے قابل نہیں رہا. تو کتنوں کا غسل ہوا ہوگا؟ اللہ توجہ ہے. گھڑی پہنی ہوئی ہے یا عورتوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، اس کے نیچے اگر پٹے اور چوڑیوں کے نیچے اتنی تنگ ہیں کہ پانی نہ بہا اور اتنا حصہ بے دلا رہ گیا، غسل نہ ہوا.
عورتوں نے کان میں پھول جس کو کوکا کہتے ہیں یا کانوں میں ٹاپس پہنے ہوئے ہیں، وہ جلد سے جڑے ہوئے ہیں، چپکے ہوئے ہیں، تو جب چپکے ہوں گے تو نیچے پانی نہیں جائے گا، غسل نہیں ہوگا۔ کان کا پچھلا حصہ، آنکھوں کے ارد گرد کا حلقہ، بغلوں کا اندرون حصہ، گھٹنے کے نیچے والا حصہ، پیٹ بڑا ہو اور اس کی سلوٹیں ہوں تو سلوٹوں کو اٹھا کر ناف کے اندر، بیلی بٹن، کمر، گردن کی گولائی، یہ وہ حصے ہیں کہ توجہ نہ کی جائے تو صحیح طریقے سے پانی نہیں بہتا، بال برابر جگہ بے دھلی رہی تو غسل نہ ہوا۔ اب تک تو شاید ایسی کوئی پریشانی کی بات نہ ہو، لیکن اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اب تک اگر اس حال میں نمازیں پڑھیں تو کتنوں کی ہوئی، اور اگر اسی کیفیت میں حج عمرہ بھی کرائے تو کتنوں کا ہوا۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ میں خود آپ کو سلانے والی باتیں چھیڑ بیٹھا ہوں، اور یہ ضروری ہے اس لیے کہ مجھے آپ کو نہیں دیکھنا، ڈیوٹی کو دیکھنا ہے۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ غور کریں، غور کریں، حساب لگائیے۔ گھر میں رزق کی تنگی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں رزق کی تنگی، مجھ سے حساب لگوائیے، میں آپ کو ابھی ہاتھوں ہاتھ نقد و نقد لگا کے حساب دیتا ہوں۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا ایک حصہ پڑھ رہا ہوں، جس گھر میں جنبی بندہ ہو جس پہ غسل فرض ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اب گھر کے 8-10 افراد میں سے 2-3 کو بھی غسل کا طریقہ نہیں آتا اور وہ جنبی ہیں تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، حدیث ہے۔ تو جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو زحمت کا بسیرا رہے گا تو خیر کہاں سے آ سکتی ہے؟ اس لیے کالا بکرا دے کر تعویذ نہ لکھوائیے، بلکہ کسی عالم کے پاس آ کر غسل کا طریقہ سیکھیے۔ یہ مسئلہ سیکھنے کی ضرورت۔ اور آگے مشائخ کا فرمان ہے، مشائخ کا، یہ حدیث نہیں جو اب پڑھ رہا ہوں، مشائخ کے اقوال میں سے ہے کہ جس پر غسل فرض ہو اور بلا اجازت شرعی وہ تاخیر کرتا رہے، اب وہ روٹی کھائے گا تو اس کے رزق میں کمی ہوگی۔ کوئی حساب میں کچھ آیا نظر کہ نہیں آیا جی؟ پتا چلیا کیتا آپ ہی ہے، وہ سانگا نا شاہ جی دسو میرے تے کنے کیتا ہے، تو میں آپ کو حساب لگا کے بتا دیا تسی آپ ہی کیتا ہے۔ آپ یہ سروس بند کر دیں تو انشاءاللہ رحمت کے فرشتے آئیں گے، جب رحمت کے فرشتے آئیں گے تو زحمت دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ کہنے کی آپ کو اجازت ہے۔ مسئلہ آپ کو بتائیے، یہ صرف ایک بات بتائیے، ایک بات ہے، نماز فرض ہے، ہم نے جمعہ بھی الحمدللہ پڑھا، کتنے لوگ ہیں کہ جن کی نماز صحیح ہوتی ہوگی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ایک مثال نماز کی دینا چاہتا ہوں، ذرا اب آپ کو چاہتے نہ چاہتے مجھے دیکھنا پڑے گا کیونکہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے بات۔ جماعت میں امام رکوع میں تھا، ہم بھاگ کر آئے اور ہم کو بھی جلدی ہے کہ اب لیٹ تو ہونا ہی تھا، اب مل جائیں، تو کیا کیا؟ اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے رکوع میں چلے گئے، یعنی تکبیر کب ختم کی؟ رکوع کے اندر۔ تو جب شریعت سے پوچھا تو جواب آیا نماز شروع نہیں ہوئی، نماز شروع، بعد کی 2 سنتیں، 2 نفل، 3 وتر، 2 سنتیں، 2 نفل وہ بھی پڑھ لیے، لیکن جب حساب لگوایا تو معلوم ہوا 4 فرض ہی نہیں ہوئے۔ کرنا کیا تھا؟ کھڑے کھڑے اللہ اکبر، کھڑے کھڑے تکبیر پڑھتا۔ وہ میں نے کہا جی رکوع مل جائے، وہ بھائی رکوع تو ملنے کی بات تو تب ہونا جب نماز شروع ہو، وہ تو شروع نہیں ہوئی تو رکوع کیسے ملتا؟ کھڑے کھڑے تکبیر پڑھتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے آخری لمحات میں جو چند حدیثیں کوڈ کیں، اس میں سے ایک حدیث یہ تھی، جو کسی کو نماز کا مسئلہ سکھائے وہ 100 حج کرنے سے بہتر ثواب پاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک مسئلہ نماز کا۔ تو آپ دیکھیں، کہتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، اور رب فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو جب اللہ والوں سے پوچھا نماز پڑھ کے بھی بے حیائی اور برے کاموں سے نجات کیوں نہیں ملتی، تو جواب دیا نماز پڑھو تو نجات ملے۔ سبحان اللہ، نماز پڑھو گے تو نجات ملے گی۔ تم اپنے زوم میں بیٹھے ہو کہ نماز پڑھ لی، پہلے تو وضو ہی ٹھیک نہیں تھا، غسل ہی ٹھیک نہیں تھا،
وہ ہو گیا ہے تو اب انٹری میں خطا کر رہے ہو. نماز ہوگی تو تمہیں روکے گی، وہ تو ہوئی کوئی نہیں ہے. اب غور کیجئے، کریم فرماتے ہیں عالم بن، عالم نہیں تو پھر سویر تیری اس حال میں ہو کہ تو دین کا طالب علم بن. دین کا طالب علم بولو. مجھے تو لگ رہا ہے میرے سامنے سارے شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے ہیں، تو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ دین کا کیا بن؟ طالب علم بن. اور یہ جو دین کی طلب ہے، ایک طرف بندہ 1000 دانے کی تسبیحاں گیڑتا رہے اور نفل پہ نفل پڑھتا رہے، دوسری طرف ایک بندہ قرآن صحیح کر کے پڑھنا سیکھ رہا ہو، نماز درست کروا رہا ہو. یہ ایک مثال دی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین کا علم سیکھنا افضل من العبادہ، عبادت سے افضل ہے. صحابہ پاک نے عرض کی حضور قرآن پڑھنے سے بھی افضل ہے. سرکار نے فرمایا علم کے بغیر قرآن پڑھ لو گے. ابھی کون سا مہینہ گزرا؟ رمضان شریف. یہاں پر تو نہیں لگی ہوئی نظر آ رہی مجھے، وہ آج کل میں نے دیکھی ایک مسجد میں وہ تسبیح کی جو وہ لگی ہوتی فلیکس. ہاں تو کیا پڑھتے ہیں اس میں؟ کہاں سے شروع ہوتی وہ؟ سبحان دل عزتی. آگے کیا ہے؟ نہیں، مجھے 3 جملے چاہیے، 3 جملے شروع والے. سبحان ذی الملک والملکوت. آگے کیا ہے؟ ہاں سبحان ذی العزت. اب آپ سنیے، وہ کل میں کہیں گیا تو وہاں پرانا فلیکس لگا تھا اسی رمضان کا، تو وہاں بھی یہ سری غلطی تھی. سبحان ذی العزت اور آگے کیا پڑھ رہے؟ بالعظمتی. معاذ اللہ، معاذ اللہ. عظمتا پڑھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت اور ہڈیاں اللہ کے لیے ہیں. اور صحیح لفظ کیا ہے؟ والعظماتی. عظمتی نہیں ہے بلکہ عظماتی. آئن پر بھی زبر، زوئیں پر بھی اور میم پر بھی. ایویں نہیں کیا جانا پیچھے موڑ تے انہاں دی شفاعت کر کے جنت لے جا. سبحان اللہ. اوے تسی ساڈا بابا ویکھیا ہی نہیں، وہ 10 سگٹیں ہیں ان کا سارا گل خاک ایک مٹھی میں ڈال کے کھا جاتا ہے. آپ اس کو کرامت سمجھتے ہو؟ کرامت تو یہ ہے کہ بندہ منہ سے کفریہ لفظ اپنی طرف سے تسبیح پڑھ رہا، اللہ اللہ کر رہا ہے، لیکن معنی غلط ہے. عظمتی پڑھا ہے تو مطلب ہے ہڈیاں اللہ کے لیے ہیں، اور عظماتی پڑھا ہے تو معنی ہے کہ عظمتیں اللہ کے لیے ہیں. کوئی سمجھ میں آئی دین کا علم سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ جلدی بولیں گے ذرا. چلتے اچھا. اب یہیں اسی ضمن میں ایک چیز اور سیکھیے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع ہوگی. اللہ اکبر ایک دفعہ کہہ لیں. ویسے ہی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے اور اس سے جنت میں درخت بھی لگتے ہیں. ہاں یعنی آپ سبحان اللہ کے معنی میں اللہ اکبر کہہ دیجئے. اللہ اکبر. اب 3 غلطیاں اللہ اکبر کہنے میں ہیں کہ جس سے یا نماز شروع نہیں ہوگی یا نماز پڑھی ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی. وہ 3 غلطیاں. پہلے ہیں اللہ کہنے میں، اللہ الف پر زبر ہے، اور اگر اس کو لمبا کیا اللہ اکبر نماز شروع نہیں ہوگی. دوسرا اکبر ہے، الف پر پھر زبر ہے اور یوں پڑھا ہو اکبر نماز شروع نہیں ہوئی. اور تیسرا اکبر ہے، با پر بھی زبر ہے، یوں پڑھا اکبار تو نماز شروع. اور اگر بیچ نماز میں تکبیروں میں یوں پڑھ دیا تو شروع ہوئی ٹوٹ جائے گی. غور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ سرور کیوں نہیں ہے؟ سکون کیوں نہیں ہے؟ ساری نماز پڑھی ہے، دل بے قرار کیوں ہے؟ پڑھی نہیں ہے. اس لیے کریم نے فرماؤ میرے غلاموں میرے امتی، عالم نہیں نہ بنتا 8 سال دا تیرے کو کورس نہیں ہوندا. مفہومی بات اپنی طرف سے بیچ کی ہے. نہیں ہوتا نہ ہو، کچھ تو سیکھ. ضروریات زندگی کو تو سیکھ، اہم مسائل کو تو سیکھ. یہ دوسرا عمل ہے. اور طالب علم بھی نہیں تو پھر تیسرا عمل بتایا، اور وہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر تو عالم کی صحبت میں بیٹھنے والا بن. کمزور بولتے ہیں، اور یہ میں دینی اسٹوڈنٹوں کو دیکھ رہا ہوں، تو اڈی تے گل ہوندی پئی ہے تو تسی اپنی شان تے بھی سبحان اللہ نہیں آندے.
پھر جینا دے بابے بوٹے شاہ ہی ہے نا، تہاڈا تے کچھ نہ ہویا، سمجھا گئی یا بابا چیڑی شاہ؟ تو میں کیا آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، تیسرا حصہ حدیث کا کیا پڑھا؟ سویر کر عالم ہو، عالم نہیں طالب علم ہو، طالب علم نہیں عالم کا سننے والا بن، اس کی صحبت میں بیٹھنے والا بن۔ یہ جو صحبت میں بیٹھنا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر گئے، تابعی ہے امام اعظم، صحابہ کا دور پایا، اور حافظ الحدیث ہے امام اعظم، اور یہ سارے فقہا بال بچے ہیں امام اعظم کے۔ امام اعظم نے کروانا ہے حلق، جس کو ہمارے کہتے ٹینڈ، تو وہ گئے حجام کے پاس۔ اس قسم کے سیلون تو نہیں تھے جو اب ہیں، یوں کہیے کو پھٹا بٹا رکھا ہے اور وہ ٹینڈ کر رہا ہے لوگوں کی۔ امام صاحب نے فرمایا کتنے پیسے لویں گا ٹینڈ دے؟ تو کہا حاجی یہ جو ٹینڈ کرنی ہے یہ مناسک حج میں سے ہے، اور بلا مناسک حج کے بھی کوئی پیسے لیتا ہے؟ وہ حجام امام اعظم سے کہہ رہا ہے، نہیں سمجھ آئی ابھی؟ حجام امام اعظم سے کہہ رہا ہے یہ ٹینڈ دے مناسک، یہ دے بھی کوئی پیسے لیندہ ہے، چل بہ۔ امام اعظم بیٹھ گئے، وہ حلق بنا رہا ہے، امام اعظم چپ ہے۔ حجام کہتا ہے حاجی چپ نہیں رہتے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، سفر حج پر آیا ہے چپ نہ رہ، اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اب حلق کمپلیٹ ہوا، امام اعظم سلام کر کے جانے لگے تو اس نے پیچھے سے آواز دی حاجی، امام صاحب رک گئے۔ حلق کروانے کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے، لہذا 2 رکعتیں پڑھ لینا۔ امام صاحب رک گئے کہ کردہ ٹنڈا ہے، مسئلے ڈیڑھ دسدہ ہے۔ ہاں تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو کتوں پڑھے ہوئے ہیں؟ اسے کہا میں تو نہیں پڑھا ہوا۔ تجھے اتنی باتیں کیسے آتی ہیں؟ کہا میں حضرت عطا کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، عظیم و جلیل تابعی، دور صحابہ میں فتویٰ دینے والا تابعی حضرت عطا، حضرت عطا کی صحبت میں بیٹھتا ہوں۔ تو عالم کی صحبت کیا اثر دیتی ہے کہ وہ سکھائے گا۔ اب ہمارے ہاں عالم کی صحبت کے لیے کس وقت جائیں؟ ایک بہترین موقع وہ ہے جو آج کا گزر گیا، روز جمعہ۔ کیا ہے جی؟ روز جمعہ۔ ہفتے بعد 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، حد مان لیجئے 1.5 گھنٹہ، وگرنہ اب تو جمعے بھی سوئیوں پر لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، 1:45 جمعہ کروانا۔ میں نہیں کہتا اگر وقت شروع ہو گیا تو 1:45 بھی جمعہ ہو سکتا ہے، لیکن 1:45 رکھا ہے، فائدہ رزلٹ کیا نکلا؟ جن کے لیے رکھا ہے ان کی انٹری پھر 1:45 ہو رہی ہے۔ جمعہ کا دن ہے، چھٹی ہے، چھٹی ہے، چھٹی ہے، کس چیز کی چھٹی ہے؟ عبادت کے لیے، ایسا ہی ہے۔ تو اس عبادت میں ایک موقع تو یہی تھا کہ ہم جمعہ کے دن آتے اور کوئی مسائل سیکھتے، کوئی عالم کو سنتے، اس کی بات کو سنتے، لیکن ہم اذان ثانی کے انتظار میں ہیں۔ پھر آپ کا حساب لگا کے دوں کہ دکانیں آج کل کیوں نہیں چلتی؟ لگا دیں حساب، کالے مرغے کے بغیر، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ آپ کا حساب لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک سورت نازل کی، اس کا نام ہی سورہ جمعہ ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ فرماتا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑ دو، اور کیا کرو؟ نماز کے لیے دوڑو، اور جب نماز پڑھ لو تو پھر زمین پر پھیل جاؤ، اور پھیل کر کیا کرو؟ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب رب فرما رہا ہے کہ جب اذان ہو گئی کاروبار چھوڑ دے، نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا، ویسے گھر بیٹھ کے رو کے کہا یا اللہ پتہ نہیں کس نے کیا کر دیا ہے، میرے رزق میں برکت نہیں، رزاق کی ہی نہیں مانی۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک اللہ والے کے پاس کو گیا نا بندہ، اس نے کہا بابا جی کوئی رزق میں برکت کا نسخہ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا ہے دانے تسی توڑی واسطے بیج دیو؟ کہا نہیں جی، کہا نہیں توڑی واسطے بیج دیو؟ نہ کہا نہیں حضور۔ پھر کہا توڑی کیسے ملتی ہے؟ کہا توڑی مفت میں مل جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر تو رزق میں برکت کا وظیفہ نہ پوچھ، رزاق کو راضی کر، رزق توڑی کی طرح مفتی مل جائے گا۔
تو جمعے والے دن، اچھا پھر یہ ہے حضرات علماء کی نظر یہ بات ہے سبق سنانے کے لیے، فرمایا جب جمعہ پڑھ لو تو زمین پر پھیلو اور کیا تلاش کرو؟ اللہ کا، جلدی بولیے کیا تلاش کرو؟ دیکھیں میں ایک طالب علم ہوں، آپ کی محبت ہے، قاضی صاحب نے مجھے حکم کیا، میں آ گیا تقریر کر رہا ہوں، میں یہاں بیٹھے 8-10 بچوں سے کہوں کہ باہر نکلو وہاں سین کے اندر تسبیحاں تلاش کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ میری بات پہ یقین کر کے جائیں گے نا کہ تسبیحاں ہیں، تو یہ کرسی پہ بیٹھا خطیب صاحب کہہ رہا ہے کہ تسبیحاں تلاش کرو، یہ بیچارے ڈھونڈا ڈھانڈی کر کے آئیں اور تسبیح کوئی بھی نہ ملے، اور میں ان سے ہنس کے کہہ دوں میں تو مذاق کر رہا تھا۔ مجھ سے اس بات کی توقع ہے، ہو سکتا ہے، لیکن جب رب کہے کہ جمعہ پڑھ کے فضل تلاش کرو، فضل دیتا ہے تو فرمایا کہ تلاش کرو۔ تو جب رزق ملتا ہے ہم اس وقت دروازے بند کر کے بیٹھتے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہو گئی، کوئی میرے خیال آپ بھی لنگر شریف کی تیاری کا کوئی چل رہا تھا فون پہ، نہیں میں نے مثال دینی ہے، اعتراض نہیں ہے، تو میں نے سن رہا تھا تھوڑا تھوڑا، تو اس کا مطلب تبرک ہوگا لنگر شریف ابھی ہے نا؟ نہیں کوئی اعتراض تھوڑی ہے مجھے، میں تو ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی کال میں چل رہی تھی بات۔ اچھا اب کوئی صاحب حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب دامہ اقبالہ صاحبزادے حضرت صاحب عرس کے، ان سے کوئی احتجاج کرے کل شام 4 بجے کہ مجھے لنگر ملا ہی نہیں، آپ نے کیسا عرس کروایا، تو یہ فرمائیں کہ لنگر تو بچ بھی گیا تھا، ہم نے کون سا اس کو چھپا کے رکھا، نہیں پھر آپ نے اپنے واقف کاروں کو دے دیا، مجھے نہیں دیا۔ تو مجھے ہوا کیا ہے کہ تم کس وقت تک تھے محفل میں؟ کہا میں تو 10 بجے چلا گیا تھا، 10 بجے، اور یہ فرمائیں کہ لنگر تو 12:30 بجے بٹا، تو بھائی اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو بٹنے سے پہلے ہر چیز اٹھا کے چلا گیا، بٹنے تک رہتا، پھر ہم سے شکوہ کرتا، جب وہ دیتا ہے ہم برتن اودھے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر گلے کرتے ہیں کہ ہمیں ملتا نہیں ہے۔ تو آج سے یہ دوسرا تعویذ ہے، آج یہ دوسرا تعویذ ہے، دکاندار حضرات آج پکا ارادہ کر لیں کہ جب پہلی اذان ہو جائے، میری دکان تو ہے نہیں وگرنہ میں انشاءاللہ کہہ دیتا، سارے تو امام نہیں بیٹھے، کوئی دکاندار 2-4 ہیں کہ نہیں ہیں؟ او بھائی آپ کو برکت کا نسخہ بتایا ہے، کوشش کریں، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ فرماتا خرید و فروخت چھوڑ دو، نماز پڑھ لو جمعے کی، پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، انشاءاللہ فضل ملے گا۔ تو یہ تیسرا کام ہے، عالم بن نہیں تو طالب علم بن نہیں تو ان کی صحبت میں بیٹھ، عالم کو سننے والا بن۔ غالباً کل ہی بات ہو رہی تھی حضرت قبلہ قاضی صاحب سے، تو میں ان سے عرض کر رہا تھا کہ بڑے قاضی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ممبر پر آپ کی چہک اور اس مرکز کی رونق دیکھ کر الحمدللہ ہمارا دل باغ باغ ہوتا ہے کہ آپ نے بزرگوں کی مسند کو اعلیٰ درجے پہ سنبھالا۔ اور یہ دیکھیں نا، کانا ابوہما صالحہ بتاتا ہے کہ فیض پیڑھیوں تک رہتا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے فتاویٰ میں لکھا ہے مرد صالح خاندان میں ہو تو اس کی برکت 60 سال تک قائم رہتی ہے، اور پھر اگلا آ جائے تو پھر 60 سال اور پلس ہو گئے، پھر مزید پلس ہو گئے، آگے بڑھتی ہے۔ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس ایسے ایسے علماء موجود ہیں جو عشق و مستی میں اضافے کا سبب ہیں، جو حسن عقیدت کی بڑھوتی کا سبب ہے۔ ابھی کتنے دلائل کے ساتھ آپ نے گفتگو سنی ہے، تو بھائی صاحب جمعے کے دن عالم کی صحبت کا بہترین موقع ہے، کوشش کریں گے۔ اب آ گئی چوتھے عدد پر بات، عالم بن نہیں تو طالب علم بن، طالب علم نہیں تو عالم کا سامع، اس کا صحبت یافتہ بن، اور یہ نہیں تو میرے کریم نے فرمایا پھر اتنا کر، عالم سے محبت کرنے والا بن۔ کمزور آواز ہے، ابھی بھی کمزور آواز ہے۔ جن کی محبت شرط ہے ایمان کے لیے، وہ فرماتے ہیں صحیح العقیدہ عالم سے محبت کر۔ بارے دیگر سن لے میں نے آپ سے کیا کہا ہے،
جن کی محبت ایمان کی جڑ ہے، بنیاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تو صحیح العقیدہ عالم سے محبت کر۔ جس سے حضور محبت کا فرمائیں، کوئی نفع ہے تو فرمایا نا، بولیے گا ذرا، بولیے گا ذرا، وہ ہے نا۔ اب کیوں محبت کریں عالم سے؟ کس لیے محبت کریں؟ اس لیے محبت کریں کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت کو سنبھال کے بیٹھا ہے اور اس کو آگے تقسیم اور تفویض کر رہا ہے۔ دیکھیے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شاگرد کہتے ہیں میں نے ان کو کئی سال تک دیکھا، وہ رات کو جاگتے رہتے، مسائل اخذ کرتے رہتے۔ میں نے ایک دن ان سے کہا حضور تو نیند نہیں آندی، تسی کدی سو بھی لیا کرو۔ میں قربان جاؤں، حضرت امام عبداللہ پاک نے فرمایا کہ سارے لوگ ہم پہ بھروسہ کر کے سوئے ہوئے ہیں، اگر ہم بھی سو جائیں گے تو ان کا کیا بنے گا؟ سب ہم پہ بھروسہ کر کے سوئے، اگر ہم بھی سو جائیں تو ان کا کیا بنے گا جو سو گئے ہیں؟ اس لیے ہمیں جاگنا ہے۔ بڑی محنت کی ہمارے اکابرین نے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم تو اپنے اکابرین سے واقف بھی نہیں جتنا ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے کبھی چاروں اماموں کو پڑھا ہے کہ چاروں ائمہ نے کتنے کتنے ظلم اور جبر اور ستم سے ہیں؟ صرف امام احمد بن حنبل کے اوپر ہونے والے مظالم کو پڑھ لو، رات کی نیند اڑ جاتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ بادشاہ چاہتا تھا کہ میری مرضی کا مسئلہ احمد بن حنبل قبول کرے کہ قرآن مخلوق ہے، اور امام احمد بن حنبل فرماتے تھے نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ایسا عظیم الشان امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، اتنی شان والا امام جیل میں پڑتا ہے، روز مارا جاتا ہے، اور اتنے وزنی سنگل ڈالے جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام صاحب فرماتے ہیں ایک دن مجھے بڑے دربار میں لے جایا گیا بادشاہ کے، اور پھر اس نے کہا تو تسلیم کر لے، سنگل پہنے ہوئے مارے کھا رہے ہیں، تو تسلیم کر لے۔ کہا نہیں کروں گا۔ تو بادشاہ نے غصے میں آ کے کہا کہ اس کو ننگا کر دو، قمیص بھی اتار دی، پگڑی بھی اتار دی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اب باری تھی کہ ہمارا ستر کھل جاتا، میں نے آنکھیں بند کر لی، اور میں نے پھر اس وقت رو کے رب سے کہا ہوئے 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 ہوئے، اس وقت پھر میں نے رو کے کہا، میں نے کہا مہربانہ مہربانہ، تیرے حبیب کے دین کی ڈیوٹی دے رہا ہوں، دشمن آج مجھے بھرے مجمع میں برہنہ کرنا چاہتا ہے، ہونے پردے کجنا یہ تیرے سے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ قریب تھا ستر کھل جاتا، غیبی مدد اللہ کی شامل حال ہوئی اور مہربانی ہوئی۔ تو میرے بھائیوں بڑے بڑے مظالم سے امام شافعی نے سہیں۔ یہ جس دن ہم عید مناتے ہیں وہ دن حضرت امام بخاری کے عرس کا ہوتا ہے۔ آج سارے شوق سے کہتے صحیح بخاری صحیح بخاری۔ امام بخاری نیشہ پور سے نکلے ہیں تو صرف ایک شاگرد ان کے ساتھ تھا، اگلے شہر والوں نے کہا ساڑھے شہر چنا بڑی، بخاری لکھ چکے، سارا کچھ ہو چکا۔ تو پھر امام بخاری نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا مہربان اب زمین اتنی تنگ ہو گئی مجھ پر، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو پھر امام بخاری کا وصال ہو گیا، پھر وہی بخاری وہی بخارا وہی قبر، اور جب بارش نہیں ہوتی تو امام بخاری کی قبر پہ جا کے امام بخاری کی صحیح بخاری پڑھتے ہیں تو بارش برسنے لگ جاتی ہے۔ پھر میری سمجھ میں آیا کہ صرف میری دور میں ہی لوگوں نے مرنے کے بعد ماننا تسلیم نہیں کیا، یہ رسم بہت پرانی ہے۔ رسم بہت پرانی ہے۔ صرف دو جملے سننے کے لیے مرنا ہی ضروری ہے کہ بہت اچھا تھا؟ ہاں، اس کے لیے مرنا ضروری کیوں؟ عالم سے محبت کرو، عالم سے محبت کرو، عالم کو اپنے عقل کی تکڑی میں مت تو لو۔ جو مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی شریعت کا عالم ہے، اس کی شان و عظمت، من وقر عالما فقد وقر ربہ، سرکار فرماتے جس نے صحیح العقیدہ عالم کی تعظیم کی اس نے اپنے رب کی تعظیم کی۔ جس نے اب عالم کی تعظیم کی، توقیر کی، اس نے اپنے، یہ حدیث ہے،
یہ جملہ نہیں، یہ حدیث ہے، من وقر عالما فقد وقر ربہ، جس نے صحیح العقیدہ عالم کی تعظیم و توقیر کی اس نے اپنے رب کی تعظیم کی۔ تو یہ چوتھی چیز ہے عالم سے محبت۔ یہ مجھے طلباء بیٹھے نظر آ رہے ہیں، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، آپ جہاں جہاں بھی مدارس میں پڑھتے ہیں، کہ دیکھیے بے راہ روی کا دور ہے، منہ بھی کھلے ہیں اور انگلیاں بھی بے قابو ہیں، ٹھیک ہے؟ انگلیوں کو قابو میں رکھیں اور منہ جو ہے اس کو قفل دار رکھیں۔ ہمارے ہاں بہت جلد اور بلکہ بڑی جلد بازی کے اندر فیصلے کر لیے جاتے ہیں، اور کچھ سے کچھ اور کیا سے کیا اور کہاں سے کہاں تک بات کہہ دی جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے اصول وہی ہے جو قرآن میں لکھا ہے کہ کوئی فاسق خبر لائے تو پہلے تصدیق کر لیا کرو۔ ہے توجہ کہ کوئی نہیں ہے؟ کوئی فاسق خبر لائے تو پہلے کیا کر لیا کرو؟ توجہ۔ اب یہ ہوتا ہے بس اوقات کوئی تصویر ہے اور ایڈیٹنگ شدہ تصویریں لگتی ہیں، لو جناب مولانا صاحب تو چرچ میں چلے گئے اور پھر پوسٹیں چڑھا دیں اور بعد میں پتہ چلا کہ تصویر تو ایڈیٹنگ شدہ تھی۔ اس پر فتویٰ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے، پہلے تصدیق اور تحقیق، اس کے بعد اس کو مشتہر کیا جائے، اس اصول کو زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ علماء، عالم کی جو لغزش ہے، عالم کی لغزش، دنیا کے معاملے میں بھی اس کا لغزش کھانا یہ ممکن ہوتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے وہ عقیدے میں ٹھوکر نہ کھائے۔ باب ابو حنیفہ نے دیکھا کہ لڑکے کا پاؤں پھسلا، وہ گر گیا، تو امام اعظم فرماتے ہیں سٹ تے نہیں لگی، انہوں نے کہا جی آپ مجھے چھوڑیں، میں پھسل گیا ہوں، کہیں آپ نہ پھسل جائیے گا، میں پھسلا ہوں تو صرف مجھے نقصان ہوگا، تو امت کا امام ہے، اگر تو پھسلا تو ساری امت پھسل جائے گی، اس کو نقصان پہنچے گا۔ تو یہ چار چیزیں ہو گئیں۔ اب ہم گفتگو کو اختتام کے ساحل پر لے آئے۔ عالم بن، پہلا کام ہے۔ دوسرا یہ نہیں تو طالب علم بن۔ باقی میرے سارے بھائی ارادہ کرو نا، جس محلے سے آئے سب آپ کے علماء امام بھی یہاں بیٹھے ہیں، کہ 10 منٹ ہی نکال لو روز کے حساب سے۔ کتنے؟ 10 منٹ، کہ دین سیکھنا ہے۔ اور دین آپ اس لوہے کی ڈبی سے نہ سیکھیں، آپ کے پاس جیتے جاگتے حضرات موجود ہیں، آئیں، زیارت بھی کریں، مصافحہ بھی کریں، مسئلہ بھی پوچھیں، علم میں اضافہ بھی کریں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آواز کمزور ہے ابھی تک آپ کی، کوشش کریں گے۔ اور تیسرا علماء کی صحبت میں بیٹھنا، اور وہ میں نے ایک جمعے کی مثال آپ کو دے دی، ہفتے بعد ہی یہ کام کر لو۔ اور جہاں جہاں آپ کے اہل سنت کی مساجد میں دروس قرآن، دروس حدیث ہوتے ہیں، ضرور ان میں شرکت کیا کریں، خود بھی جایا کریں، دوست احباب کو لے جایا کریں۔ اور چوتھا تے پھر ایسا سارے انو کرن دی ضرورت ہے کہ صحیح العقیدہ عالم سے محبت، اس کو اپنی پسند اور ناپسند پہ نہیں رکھنا، اور اس کو پیری مریدی والے دائرے میں بھی کھینچ کر نہیں لانا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ مطلب یہ قاضی صاحب تو چشتی ہوں اور بولوں میں تو رضوی ہوں، چشتی ہو، قادری ہو، نقش بندی ہو، سہروردی ہو، بجلی کا اپنا رنگ کوئی نہیں ہوتا، جس بلب سے گزرتی ہے اس کا رنگ اس پہ ظاہر ہونے لگ جاتا ہے۔ نور مدینہ شریف سے چلا ہے، بغداد سے گزرا تو قادری رنگ ہوا، چشت سے گزرا تو چشت کا رنگ ظاہر ہوا، سہرورد و نقش بند سے گزرا تو وہاں کا رنگ ہوا۔ یہ نسبتیں تعصب کے لیے نہیں ہیں، یہ تو محبت کے واسطے ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ یا رسول اللہ، یہ نسبت محبت کے لیے۔ 4 چیزیں فرما کے فرمایا، 5واں نہ بننا۔ کتنواں نہ بننا؟ کہ نہ عالم ہو، نہ طالب علم ہو، نہ سامع ہو، نہ محب ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ 5واں نہ بننا، مخالف نہ بننا، عداوت والا نہ بننا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ہلاک ہو جائے گا۔ 5واں نہ بننا کیا ہو جائے گا؟ بولیے گا ذرا ایک مرتبہ، کیا ہو جائے گا؟ ہلاک ہو جائے گا۔ نجات چاہیے تو 4 تک کا حصار ہے، نجات چاہیے تو 4 تک۔ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ عبداللطیف سیالوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ
ایک خدمت کی، ایک وقت گزرا، اور مولا مرتضیٰ تو فرماتے تھے جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا وہ میرا آقا، میں اس کا غلام، وہ میرا استاد، میں اس کا شاگرد نہیں فرمایا، وہ میرا آقا، میں اس کا غلام، چاہے وہ بیچ دے چاہے وہ آزاد کر دے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، کون ہے؟ حضور کے چچا کے بیٹے، اور دوسری طرف کون ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ صحابہ ہو کر دوسرے کے دروازے پر علم سیکھنے جاتے ہیں، استاد کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے، بلکہ دہلیز پہ سر رکھ کے لیٹ جاتے ہیں کہ جب استاد آئیں گے تو خود سبق پڑھا دیں گے۔ یہ آداب میں سے ہے۔ تو ان بزرگوں نے محنت کی، خوشی کی بات ہے۔ حضرت قبلہ قاضی صاحب نے بتایا کہ آپ کے صاحبزادگان خصوصاً حضرت علامہ مولانا محمد عبداللہ صاحب دامہ اقبالہ، وہ اپنے والد بزرگوار کے محبت بری راہ و رسم کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ یہ سلسلہ اور آگے بڑھے، اور رب کی بارگاہ میں ملتجی ہوں کہ جو باتیں ذکر ہوئی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا